الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صلیان کرام، آج کی تراویح میں تیسرے پارے کی تلاوت کی گئی ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ البقرہ کا بقیہ حصہ ہے۔ اس پہلے حصے میں 256 نمبر کی آیت الکرسی جو ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کے اوصاف و کمال کو بیان کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سب سے عظیم آیت ہے۔ ایک آیت میں جو کچھ اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیا گیا، ایسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ اس آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی اس آیت کو پڑھتا ہے، آیت الکرسی کو، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے کہ اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو موت آتی ہے تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر روزانہ بندہ اسے پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے شیطان سے حفاظت کرنے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی عظیم آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عنایت فرمایا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے مروی ہیں۔ اس آیت کے اندر اسم اعظم بھی ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم نام، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اذا دعی بہ اجاب، کہ اگر اس کے حوالے سے اس نام کو پکار کر اللہ رب العالمین سے کچھ مانگا جائے، دعا کیا جائے تو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اور سوال کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس سوال کو پورا کرتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ نام الحی القیوم ہے، اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اللہ رب العالمین کا اسم اعظم جو اس میں وارد ہے وہ صرف الحی ہے۔ لہذا الحی یا الحی القیوم کہہ کر ہم اللہ رب العالمین کو مخاطب کریں اور دعائیں کریں تو زیادہ قبول ہونے کا چانس رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ جو بحث و مباحثہ ہوا اس کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ذکر ہے، ان کے معبودوں کو توڑ دیا تھا، پھر حضرت ابراہیم کو پکڑ کر لایا گیا اور بحث ہونے لگی تو حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو یہ بادشاہ جو ہے اپنی حجت تمام کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے اور مار دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلاتا ہے، ایک کو موت کی سزا ہو چکی ہوتی ہے اور اسے موت دے دیتا ہے، اور ایک کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو کہتا کہ دیکھو ایک کو میں نے زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ اس طور پر تو حضرت ابراہیم سمجھ جاتے اس کی عقل بڑی موٹی ہے، اسے اس طریقے سے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو پھر جواب میں کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو بھی اللہ ہے، تو بھی رب ہے تو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، تیرے اندر بھی اگر یہ پاور ہے تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر جو ہے بادشاہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، کوئی جواب اس سے نہیں بن پڑتا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کے اندر اور اس کے بعد کی آیتوں میں بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا اس کا ذکر ہے کہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر نقل کیا اللہ رب العالمین کہ وہ کسی بستی سے گزر رہے تھے، وہ بستی جو ہے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دی گئی۔ تو کہتے ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس کے ختم ہونے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے انہیں دکھایا فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں مار دیا، ثم بعثا، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ ان کے ساتھ جو گھوڑا تھا اسے بھی ہلاک کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور جب دوبارہ زندہ کرتے تو پھر اللہ ان کو کہتا ہے قال بل لبثت 100 عام، ان سے پوچھتا کب تک، کتنے دن تک سوئے رہے، کب تک اس حالت میں رہے؟ تو کہتے لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں سویا رہا، یعنی حالت مردے کی حالت میں تھا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تمہاری یہ حالت تھی۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو وہ خراب نہیں ہوئے۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے
گدھے کی طرف دیکھو. اس کے بعد اللہ رب العالمین گدھے کو ان کے سامنے زندہ کر دیتا ہے تو ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طلب پر جو ہے چند پرندوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. سورہ بقرہ ایسی سورت ہے جس کے اندر 5 مرتبہ ایسے واقعات مذکور ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی ترغیب دلائی اور یہ بیان فرمایا کہ اگر فی سبیل اللہ آپ ایک دانہ خرچ کرتے ہیں تو اس دانے کی بدولت 700 دانے کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے. لیکن اس سلسلے میں اس پہلو کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ جو خرچ کریں اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر دکھاوا نہ ہو. اور اسی طریقے سے آپ اس کو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو، اپنی جو نیکی کی اس کو برباد نہ کریں. بہت سارے لوگ صدقہ کرتے ہیں، کسی کے اوپر صدقہ کر دیے لیکن پھر احسان جتلانے لگتے ہیں میں نے خرچ کیا تمہارے اوپر، تو ان کا وہ صدقہ جو ہوتا ہے بے سود ہو جاتا ہے، کوئی اجر نہیں ملتا یا کسی اور انداز میں تکلیف پہنچا دیتے ہیں. تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے صدقے کی، جو انسان صدقہ کرتا ہے 3 قسمیں بیان فرمائی. ایک بندہ ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا. ایک بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ، اس کا ثواب ملے گا. تیسری قسم کی بندہ صدقہ تو اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ تکلیف پہنچا کر یا انسان جتلا کر اپنے صدقے کے ثواب کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. اس لیے اس تعلق سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ رب العالمین نے صدقے پر جہاں ابھارا، دیگر چیزوں پر ابھارا، پھر آگے چل کر سود کے تعلق سے بعض احکامات نازل فرمائے. سود کی حرمت بیان کی، سود کے نقصانات بیان کیے اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ظاہر میں کیا لگتا ہے کہ سود ملنے پر مال میں اضافہ ہو رہا ہے اور صدقہ کرنے پر مال میں کمی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ صدقہ کرنے پر مال میں اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال کے اندر کمی نہیں کرتا ہے کسی بھی طور پر. تو یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حصی طور پر بھی اور فطری طور پر بھی اللہ رب العالمین سودی معاملات کی وجہ سے مال کے اندر کمی کر دیتا ہے، بے برکتی پیدا کر دیتا ہے. ورنہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ کتی جو ہوتی ہے، نر جو ہے کتوں میں مادہ، وہ کتنے سارے بچے پیدا کرتی ہے اور بکری اس سے کم بچے پیدا کرتی ہے، لیکن دنیا کے اندر بکری کے بچوں کی تعداد بے شمار رہتی ہے اور کتی جو بچے زیادہ پیدا کرتی ہے اس کی تعداد انتہائی کم رہتی ہے. آپ اس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور آخر میں چل کے اللہ رب العالمین نے سود کے تعلق سے الٹیمیٹم بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا، یعنی آیت کے نازل ہونے سے پہلے تمہارا سود جو دوسروں پر باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو. یہ گناہ سودی چیزوں میں ملوث ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر اس کے علاوہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ اتنا خطرناک عمل ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں اسلامی حکومت نے سودی چیزوں میں ملوث افراد کو حاکم وقت جو ہے زبردستی روکے گا، اگر وہ نہیں رکے گا تو حاکم وقت اس کی گردن اڑا دے. اتنا خطرناک جرم ہے یہ. تو اس طور پر اسے ختم کرنے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اب چونکہ اگر سماج میں سودی معاملات نہیں ہو رہے تو انسان کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے قرض کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرض کے احکامات نازل فرمائے. اور جو آیت الدین قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت نمبر 282 سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، قرض والی آیت، اس میں قرض کے احکامات نازل فرمائے کہ جب قرض لیا جائے تو مدت متعین کر لیا جائے کہ کتنے مہینوں کے لیے، کتنے سال کے لیے آپ قرض لے رہے ہیں. دوسری چیز اس کی لکھا پڑھی کر لی جائے. آج جو اختلافات ہوتے ہیں کہ نہیں تم نے اتنا لیا تھا میں نے اتنا دیا تھا، مدت نہ متعین کرنے کی وجہ سے، لکھا پڑھی نہ کرنے کی وجہ سے، اور تیسرا حکم یہ کہ گواہ متعین کر لیں، 2 مرد گواہ یا پھر 2 عورت یا 1 گواہ، یہ متعین کر لیا جائے. اور اگر اس کے بعد والی آیت میں بیان کیا کہ اگر سفر کی حالت میں ہو
اور وہاں پر لکھنے والا کوئی نہ ملے. پہلے کے زمانے میں لکھنے پڑھنے والے بہت کم افراد تھے, یا لکھنے کا سامان میسر نہ ہو, قلم کاغذ میسر نہ ہو, تو اس صورت میں لینے والا اپنا کوئی سامان بطور رہن جس سے لے رہا اس کو رکھ دے کہ مجھے قرض دے دو اور میرا یہ سامان اپنے پاس بطور رہن رکھو, جب میں قرض واپس کر دوں گا تو مجھے واپس کر دینا میرا سامان. تو یہ اسلامی طریقہ ہے قرض لینے اور دینے کا. اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو سماج اور معاشرے میں اختلافات رونما نہیں ہوں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول, اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں جس کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کو پڑھ کر رات میں سو جاتا ہے تو کفتا, حدیث کے الفاظ ہے کفتا, یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کافی ہونے کا مطلب ایک یہ بیان کیا محدثین نے کہ رات میں اگر اس نے قیام اللیل نہیں کیا تو بھی کافی ہو جاتی ہے, اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ رات میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے بندہ. یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. پہلی آیت میں ایمانیات کا ذکر ہے, ارکان ایمان کا بیان ہے کہ فلاں فلاں چیزوں پر ایمان لایا جاتا ہے, لایا ہے مومنین نے اور رسول نے, اور ساتھ میں قالوا سمعنا واطعنا, سمع و طاعت کا ذکر ہے کہ ہم اقرار کریں کہ ہم تیری اطاعت کرتے ہیں, تیری بات مانتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا بیان کیا کہ اپنے بندوں پر تکلیف سے زیادہ, یعنی جتنی آدمی کے اندر برداشت کی طاقت ہے اتنے ہی احکامات اللہ رب العالمین نے دے رکھے, اس سے زیادہ نازل نہیں کیا ہے. کہ اگر انسان یہ کہے کہ میں 5 وقتہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. جتنی طاقت ہے اللہ رب العالمین کو بخوبی علم ہے, اسی کے مطابق اللہ رب العالمین نے وہ اتنی ہی چیزیں, اتنی احکامات نازل فرمائے. لیکن پھر بھی انسان بشر ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں, بہت سارے احکامات کو ہم مکمل طور پر ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے دعا کا طریقہ سکھلا دیا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, کہ ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے تو ان چیزوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا. اور صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ رب العالمین وہاں کہتا ہے جواب میں قد فعلت, یا نعم, ہاں میں نے ایسا کیا. بھول چوک پر تمہاری پکڑ نہیں کروں گا, غلطیوں پر تمہاری پکڑ نہیں کروں گا. آدمی توبہ کر لے. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس میں دعا کا طریقہ سکھلایا کہ بندے کو دعا کرنا چاہیے. اور تیسرے پارے کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورہ آل عمران پر مشتمل ہے. آل عمران یہ مدنی سورت ہے. آل کے معنی خاندان کے ہوتے ہیں, بیوی بچے اور اہل خانہ. عمران یعنی عمران کے خاندان, مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران. کیونکہ اس سورت کے اندر مریم, ان کی والدہ, ان کے والد اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ, ان کی فیملی کا ذکر ہے, اس لیے اس کا نام سورہ آل عمران ہے. اور دوسری بات کہیں کہ سورت کے اندر عیسائیوں سے مخاطب ہے, زیادہ گفتگو نصارہ کے تعلق سے کی گئی ہے. جس طریقے سے سورہ بقرہ میں اہل کتاب یہود, اہل کتاب کا ایک طبقہ یہود جو ہے اس کے تعلق سے زیادہ گفتگو کی گئی, اور آل عمران میں سورہ عیسائیوں کے تعلق سے زیادہ گفتگو کی گئی. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام مقبول ہے. کوئی اور دین کسی بھی صورت میں اسلام آنے کے بعد قابل قبول نہیں ہے. افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها, کیا وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ وله اسلم من فی السماوات, آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب طوعا یا کرہن, چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر کوئی اللہ کے سامنے سرنگو ہے. وہی چاہے کوئی مخلوق یا نہ چاہے وہ اللہ کے سامنے سرنگو اس کو ہونا ہی ہونا ہے. اس طور پر اسلام کے آنے کے بعد کوئی اور دین قابل قبول نہیں. اس سورت کی ابتدائی آیتیں 83 آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی کہ ہجرت کے بعد جب معاملات ٹھیک ٹھاک ہو گئے, سن 9 ہجری میں عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے نجران سے, وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرتا ہے اپنے عقائد کے تعلق سے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی روشنی میں ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہاری یہ بات غلط ہے, پھر بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مباہلہ کرتے ہیں, جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا
کہ تم نے تو سمجھا دی، حجت تمام کر دی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب آپ کے پاس علم آنے کے بعد اگر وہ اس مسئلے میں آپ سے بحث کریں فقل، تو آپ کہہ دیجیے تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آؤ مباہلہ کر لیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ میں اپنے بچوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، ثم نبتہل، پھر ہم گریہ وزاری کریں اللہ رب العالمین کے سامنے، روئے گڑ گڑائے کہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ ہم میں سے جو جھوٹے اس پر اللہ لعنت بیان فرما، لعنت کر دے اس پر۔ تو یہ بات جب عیسائی دوسرے دن آئے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کی، وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم یہ جو ہے یہ کام مباہلہ نہیں کریں گے، ہاں تمہاری مملکت میں رہتے ہیں، تمہارے ماتحت رہیں گے، ہم جزیہ اور ٹیکس دینا گوارا کر لیں گے، کیونکہ انہیں معلوم تھا ہم غلطی پر ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ اب کوئی اور دین ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جس پر عمل کر کے انسان نجات پا سکتا ہے، انسان آخرت میں جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے اس تعلق سے بہت ہی متنبع رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال بنایا، ثم قال له کن فیکن، پھر کہا ہو جا، چنانچہ وہ ہو گئے۔ عیسیٰ اور آدم کی مثال ایک جیسے بیان کی اللہ رب العالمین نے، وہ اس طور پر کہ آدم علیہ السلام کو بغیر کسی کے پیدا کیا تھا، نہ عورت تھی نہ مرد تھا، کچھ نہیں، اللہ رب العالمین نے مٹی سے بنایا اور ان کو پیدا کر دیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک عورت کے بطن سے پیدا کیا، بغیر مرد کے ایک عورت کے بطن سے پیدا کیا۔ تو بہت ساری چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے دونوں کی مثال ایک جیسی قرار دی۔ دنیا کے اندر انسان کی تخلیق کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں، ممکن طریقے 4 ہو سکتے ہیں۔ ایک بغیر کسی وجود کے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا، مرد کے ذریعے عورت کو پیدا کرنا، جیسے آدم علیہ السلام سے ان کے ذریعے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تیسرا، عورت سے کسی اور کو پیدا کرنا، مریم علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اور چوتھا طریقہ ایک نارمل طریقہ، مرد و عورت کے ملاپ سے پیدائش کا جو طریقہ ہم جانتے ہیں۔ تو دنیا میں 4 طریقے، اور چاروں طریقوں سے اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی تاکہ اس کی کمال قدرت کا اظہار ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان عیسائیوں کو اتحاد کی طرف بلایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اصل دین جو تھا دین اسلام، یہودیوں کے پاس بھی اور عیسائیوں میں بھی دین اسلام تھا، تو اس میں صرف اللہ کی عبادت کی، وہ تو بعد میں چل کر ان لوگوں نے شرک اور دیگر چیزیں ملا دی، ورنہ ان کی دین کی اصل بھی اللہ رب جیسے حدیث کے اندر دینہم واحد، تو ان کا دین ایک ہے، انبیاء کرام کا دین ایک تھا، ایک ہی دین لے کر آیا، اور اس کے اندر وہی تھا کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے۔ تو اسی چیز کی طرف دعوت دی اللہ کے رسول نے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو معبود نہ بنا لیں، رب نہ بنا لیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ نہیں، ہم میں سے کوئی رب تو نہیں بناتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کیا تمہارے پادری یا تمہارے جو ہیں علماء وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تم اسے حرام نہیں سمجھتے ہو، کسی چیز کو حلال قرار دیتے تم اسے حلال نہیں سمجھتے ہو؟ یہی رب بنانا ہے۔ اس لیے اس تعلق سے متنبع رہنے کی ضرورت ہے کہ بندہ اپنی زبان سے بغیر علم کے، بغیر قطعی دلیل کے کسی چیز کو حرام نہ کہے کہ تمہارا یہ کام حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ جب تک پختہ علم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں، کبھی بھی زبان سے یہ کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے۔ علماء کرام اس تعلق سے بہت ہی متنبع رہتے ہیں، بہت ہی چوکنا رہتے ہیں، اس لیے اس تعلق سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں جن کا میں نے انتخاب کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہر کوئی عیسائی، مشرکین اور پھر مسلمان یہود، ہر کوئی یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی امت میں شامل کر لیں۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ یکسو ہو کر مسلمان تھے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن ہر زمانے کے لوگوں کی خواہش نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف منسوب کریں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی تردید پر بیان فرمائی کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔
اور کوئی بھی نبی کبھی بھی شرک کی اجازت کسی بھی طور پر نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس طور پر اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے اور آگے چل کے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے تو اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حتیٰ کہ دنیا بھر کی دولت لے کر جائے اور یہ چاہے کہ ساری دولت اللہ قبول کر لے اور مجھے جہنم سے آزادی دے دے، پہلی بات ایک ہی مالک نہیں ہوگا وہاں پر، لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ ساری چیزوں کا مالک ہو، پھر بھی وہ دولت دے کر یہ چاہے کہ مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، تو کسی صورت میں آزادی نہیں ملے گی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو کفر کیا جنہوں نے، جو کافر رہے اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر سونا بھی اگر وہ پیش کرے، ولو افتدی به، اور یہ چاہے کہ یہ سونا بطور فدیہ لے لیا جائے اور مجھے آزاد کر دیا جائے، تو کسی بھی صورت میں ان کا وہ سونا قبول نہ کیا جائے گا۔ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، آخرت میں کوئی کسی کا مددگار کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں پر یوم یفر المرء من ابی، آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، تاکہ مجھ سے کوئی نیکی نہ طلب کر لے۔ اما اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے سلیمی ما شئتی، کہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو دنیا کے اندر، کیونکہ وما اغنی عنک من اللہ شیئا، آخرت میں میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی نہ فائدہ پہنچا پاؤں گا۔ تو جب نبی اپنی بیٹی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہما شما کا کیا شمار ہے؟ لہذا دنیا میں اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانے اور نیک اعمال کر لیں، دین اسلام پر چل لیں، تاکہ آخرت میں افسوس نہ